بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اس چیز پر واضح شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احادیث کے اندر اس مضمون کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس عقیدے کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسلام کا یہ اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء کے بعد آخر میں مبعوث کیے گئے، آپ کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ اس عقیدے پر مختلف لوگوں نے مختلف ادوار کے اندر، اوقات کے اندر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی، جس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے سے دے دی تھی کہ میری امت کے اندر 30 کے قریب دجال جھوٹے کذاب ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کذاب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ دجال جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، جبکہ وہ اس دعوے کے اندر جھوٹے ہوں گے، ان کی بات ہرگز قبول نہیں کرنی بلکہ انہیں جھٹلانا ہے۔ اب انہی میں سے برِ صغیر کے اندر غلام احمد قادیانی یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے جب دعویٰ کیا تو اس نے تدریجاً کیا۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مثل مسیح ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں۔ اور یہ مسیح والا جو دعویٰ ہے اس کے اندر بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ اس نے پہلے اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس نے کہا کہ میں مریم ہوں، میرے اندر مریم والے اوصاف پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ میرے ساتھ مجامت کی، پھر کہتا کہ میرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مسیح کی روح کو پھونک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ میں مسیح ہوں۔ تو اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں محمد ہوں جو لوٹ کر آیا ہوں، اور اس کے بعد اس نے معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میں افضل ہوں، اپنی افضلیت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس طرح یہ گمراہی کے زینے جو ہے چڑھتا چلا گیا، گمراہی کی دلدل کے اندر پھنستا چلا گیا۔ تو بہرحال آج کے دور کے اندر بھی، آج کے اس پاکستان کے اندر بھی، جب جو ہے یہ لوگ قانونی طور پر کافر ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، اب جو ہے آئین پاکستان کے اندر بھی انہیں کافر جو ہے لکھا جا چکا ہے، اس کے باوجود یہ آج کے دور کے اندر بھی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی یہ وارداتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور ان کا جو طریقہ واردات ہے آج اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کا حل جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اپنی بات کا یہ جو ہے آغاز کرتے ہیں، جس سے ابتدا ہوتی ہے، یہ لوگوں کو علماء سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔
سب سے پہلے ان کا زور اسی چیز پر ہوتا ہے، لوگ علماء سے متنفر ہو جائے، جس طرح بھی ان کا بس چلے، کبھی جو ہے موجودہ حالات جو ہیں معاشی حالات ہوں، ملک کے اس کے علاوہ حالات ہوں، ان کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرائیں گے، کبھی جو ہے اختلافات ہوں، اس کے مختلف مکاتب فکر کے اختلافات ہوں، ان کے ذمہ دار علماء کو ٹھہرائیں گے، کبھی جو ہے لوگوں کے آپس کے جو ہے فسادات ہوں، آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوں، تو ان کا جو ہے ذمہ دار علماء کو ٹھہرائیں گے، کبھی کسی طرح کبھی کس طرح ان کا علماء پر طعن ہوتا ہے تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہوں۔ جب علماء سے متنفر ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کا اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے، اگلا وہ بندے کا ذہن بنائیں گے، اس کو یہ بتائیں گے، یہ سمجھائیں گے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کے کافر ہونے کو جو ہے ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، دوسرے الفاظ میں کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہہ سکے۔ تو جب یہ اس کے ذہن کے اندر بٹھا دیں گے تو اب ان کے لیے جو ہے راستہ آسان ہو جائے گا، علماء سے پہلے متنفر کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جو کافر کہنے والے ہیں، جو ان کو کافر کہنے والے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے ان کے کفر کو بیان کیا ہے، تو یہ جو ہے بندے کے ذہن کے اندر بٹھا دیا کہ کسی کو ہم کافر کہہ ہی نہیں سکتے، اب ان کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو طریقہ واردات ہے، پہلے یہ کر کے اس کے بعد حضرت مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جو آنا ہے، آپ نزول فرمائیں گے، تو اس عقیدے کو جو ہے چھیڑیں گے، اس شخص کے عام سادہ لو شخص کے سامنے رکھیں گے، اور اسی طرح حضرت امام مہدی انہوں نے جو تشریف لانا ہے ان کا ظہور ہوگا، تو اس جو ہے عقیدے کو، جو چیز جو ہے قرآن و سنت کے اندر، جو احادیث کے اندر، روایات کے اندر موجود ہے، اس کو سامنے رکھیں گے، اور پھر روایات جو ہیں اپنے مطلب کے مطابق پیش کریں گے، ان کا مفہوم اپنی غلط تشریحات کے روشنی کے اندر نکال کر غلط مفہوم اگلے کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس کو علماء سے پہلے دور کر چکے تھے، وہ شخص جو ہے ان باتوں کو سن کے اسی پر اعتماد کرتا جاتا ہے، اور آخر اس حد تک اسے لے آتے ہیں کہ وہ مسیح موعود جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مان لیتا ہے، اور اس کو امام مہدی مان لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ تو اب جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی جو عبارات ہیں، گستاخانہ عبارات ہیں، جو اس طرح کے دعوے ہیں، جو متضاد دعوے ہیں، پہلے تو ان سے آپ جو ہے مطلع ہوں، ان سے مطلع ہوں، آپ کو کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیا جو ہے خباثتیں پھیلائی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص آپ کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلا سٹیپ علماء سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اسی وقت پر آپ پکڑ کریں، آپ جو ہے کسی عالم دین سے رابطہ کریں اور اسے صورتحال بتائیں، جو بھی آپ کو جو ہے اس میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اعتراضات سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کی تفشی ہوگی، آپ کے اعتراضات دور ہو جائیں گے اور آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ جو ہے کسی بھی عالم دین سے نہیں رابطہ کرتے، آپ اسی کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں، تو ایسا وہ جو قادیانی ہے وہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے، کسی بھی قادیانی سے بات کریں تو اس سے کہیں کہ نبی جو ہے وہ تو اچھے اوصاف کا مالک ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، نبی جو ہے جسمانی طور پر بھی اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر تو نصوص قطعیہ موجود ہیں، ان کے اندر تو دوسری رائے نہیں، قرآن کے جو ہے صاف حدیث، قرآن کی صاف آیت، اس کے جو ہے نص موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ جو ہیں خاتم النبیین ہیں، نص اس پر موجود ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اب جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ جو انبیاء کے اوصاف ہیں
انبیاء کے جو وصف ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں۔ جسمانی طور پر یہ ایک آنکھ سے کانا ہے، پورا جہان جانتا ہے، جبکہ نبی جو ہے اس طرح کے نقص سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق دیکھیں کہ اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، صحابہ کی گستاخی کی، اہل بیت کی گستاخی کی، پہلے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، اور جو ہے اس نے عام مسلمانوں کو گالیاں دی، کنجریوں کی اولاد تک کہا، اس نے انہیں خنزیر کی اولاد تک کہا۔ تو نبی کا یہ وصف نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کیا ہے اور اس کا کردار کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ کے جو ہے پڑھائے ہوئے ہیں، آپ امی ہیں، یہاں دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اس نے جو ہے ناظرہ قرآن جو ہے ایک شخص سے پڑھا، صرف و نحو دوسرے شخص سے پڑھی، اس کے بعد جو ہے باقی کتب جو ہیں، باقی عربی اشعار اور عربی جو ہے لغت وہ ایک اور استاد سے پڑھی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان لوگوں کا جو ہے شاگرد ہے، یہ عام لوگوں سے سیکھ رہا ہے۔ تو نبی تو ایسے نہیں ہوتا، وہ تو کسی کا بھی شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا کوئی بھی دنیا کے اندر استاد نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہرگز جو ہے نبوت کا دعوے دار جو ہے یہ نہیں بن سکتا، یہ جھوٹا کذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبوت کے اوصاف کے اندر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ بچپن سے ہی بڑی آپ شریفانہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ آپ نے جو ہے مکہ کے اندر 40 سال گزارے، اس کے بعد اعلان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر جو ہے اتنے سال گزارے ہیں، تو اگر کوئی ماجرا ہے تو سامنے لاؤ، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو سرکار نے تو اپنی پہلے والی زندگی کو جو ہے نمونہ کے طور پر سامنے رکھا، اور یہاں جو ہے یہ شخص بچپن سے ہی چوریاں کرتا تھا، یہ ضدی تھا، یہ گھر سے ہی سامان چوری کر لیا کرتا تھا۔ اس کو جو ہے نوجوانی کی عمر میں بھی اس کے باپ نے اپنی پینشن لینے کے لیے بھیجا، جو اس کو جو ہے سرکاری انگریز کی ملازمت پر اسے پینشن ملتی تھی، تو وہ 700 روپے تھے، یہ گیا اپنے کزن کے ساتھ اور اس نے وہ لی اور اس کے بعد اس کو بحری ضائع کر کے آ گیا۔ تو اب اس کی حالت تو یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اس کا جو قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور یہ پہلی کتابوں کی جو ہے تحریف کرنے والا ہے۔ اس نے پہلی کتابوں میں تحریف کی ہے، انبیاء کی اس نے تصدیق کے بجائے ان کی جو ہے گستاخیاں کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے معجزات کا انکار کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معجزات کا انکار کر کے کہتا ہے کہ ان کے معجزات کم تھے، میرے زیادہ ہیں، اور اس کے جس طرح کے معجزات ہیں وہ جو ہے سوائے مذاق کیا اور کچھ نہیں، بلکہ جو ہے اس نے جو پیشن گوئیاں کی وہ اس کی زندگی میں ہی جھوٹی ثابت ہوئی۔ یہ جو ہے ایک عورت پر فدا تھا، محمدی بیگم، اس کا کسی اور سے نکاح ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ شخص فوت ہو جائے گا اور یہ عورت میرے نکاح میں آ جائے گی۔ ہوا یہ کہ یہ شخص جو ہے 1908 کے اندر فوت ہو گیا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اور وہ شخص محمدی بیگم کا جو شوہر تھا وہ 1964 کے اندر فوت ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی پیشن گوئیاں بھی بالکل جو ہے غلط ثابت ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس کے تضادات ہیں، جو اس کی گستاخیاں ہیں، صحابہ کی گستاخی کی ہے، اہل بیت کی گستاخی کی ہے، انبیاء کی گستاخی کی ہے۔ اس کی گستاخیاں سامنے رکھیں اور اس کے تضادات سامنے رکھیں، اور اس کی سیرت جو اس کی جو ہے کرتوت ہیں وہ سامنے رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کی جو ہے معجزات اور آپ کے فضائل و کمالات سامنے رکھیں، اور دوسرے کو بھی بتائیں کہ یہ ہیں نبی آخر الزمان، اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت یہ ہے، اور یہ جھوٹا دعوے دار ہے، یہ ہرگز جو ہے کسی بھی صورت میں نبی نہیں ہو سکتا۔